حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ زراعت یعنی زمین کو بٹائی پر دینا، اس کے بارے میں ہماری بحث ہو رہی تھی، جن کے لیے شرعی اعتبار سے 6 صورتیں بنتی تھیں اور ان میں سے 3 جائز تھی، جن کی تفصیل ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لی، اور ان میں سے 3 صورتیں باقی ایسی ہیں جو ناجائز ہیں۔ آج اسی کے سلسلے میں آگے سب پڑھیں گے۔ تو چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی طرف سے زمین اور بیل ہو اور دوسرے شخص کے ذمے خرچہ اور محنت ہو، یہ صورت بھی ظاہر الروایہ کے مطابق ناجائز ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جو احناف کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ 5ویں صورت کہ ایک شخص کا صرف بیج اور خرچہ اور باقی سب دوسرے کے ذمے، زمین بھی دوسرے کے ذمے اور اسی کے ذمے بیل بھی اور اسی کے ذمے محنت بھی، یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ 6ٹھی اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی طرف سے بیج یعنی خرچہ اور بیل ہو اور دوسرے شخص کے ذمے زمین اور محنت ہو، یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو 3 صورتیں ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ 3 صورتیں جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ آج کل اس کے علاوہ اور بھی صورتیں لوگوں نے نکالی ہے، ایجاد کی ہیں، اور اس پر کچھ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اور شرعی اعتبار سے وہ جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو صورت صاحب ہدایہ نے بھی فرعی مسائل کے طور پر اور جزئی مسئلے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ وہ صورت یہ ہے کہ اگر اس طرح کھیتی کریں کہ ایک شخص کی زمین ہے اور جو خرچہ ہے وہ خرچہ دونوں کے درمیان میں ہو، وہ صورت یہ ہے کہ خرچے میں حصے داری کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ دونوں کے درمیان میں ہوگا، دونوں آدھا آدھا دیں گے، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، جس کو آج کل اس طرح بولا جاتا ہے ہماری زبان کے اندر کہ اڑدھا بھاگے زمین آلی۔ مطلب یہ ہے کہ آدھا آدھا دونوں کے ذمے آدھا آدھا خرچہ ہوگا، اور جو پیداوار ہوگی وہ بھی پھر آدھی آدھی تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اس طرح شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شکل بنتی ہے کہ ایک شخص خرچہ کر رہا ہے، لیکن شرط یہ لگائی کہ جب پیداوار آ جائے گی تو اس کے بعد سب سے پہلے جو خرچہ ہے وہ خرچہ الگ کر دیا جائے گا، اور خرچہ نکالنے کے بعد جو بھی بچے گا وہ آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نفع میں حصے داری۔ خرچہ نکالنے کے بعد جو منافع بچتا ہے اس منافع میں حصے داری کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے پیداوار صرف اتنی ہی ہوتی ہے جتنا خرچہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ جب زیادہ نکلا ہی نہیں ہے تو جس نے محنت کی ہے تو اس کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں، جس نے خرچہ کیا ہے اس کو اپنا خرچہ مل گیا، لیکن جس نے محنت کی، جس کا خرچہ نہیں ہے، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جھگڑے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرچہ بھی پورا نہیں نکلتا، بلکہ جو اندر زمین میں ڈالا ہے اتنا ہی صرف بیج پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی خرچہ کیا ہے وہ خرچہ نکلتا ہی نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جھگڑے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں پر کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی شرط لگا دی جس کی وجہ سے پورا عقد اور معاملہ فاسد ہو گیا، اور عمل کر چکے ہیں، کھیتی لگ چکی ہے، یا اسی طریقے سے وہ صورت اپنا لی جو صورت جائز نہیں ہے، اور اس میں بھی کھیتی کر چکے ہیں، پیداوار آنے والی ہے، اب علم ہوا تو اب ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو فقہائے کرام نے ان کے لیے بھی راستہ بتایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں شرط فاسد کی وجہ سے پورا عقد فاسد ہو گیا
یا مزارات کی ناجائز صورتوں میں سے کوئی صورت کسی نے اپنا لی ہے اور کھیتی بھی تیار ہو گئی ہے، تو اب یہ ساری پیداوار اس شخص کی سمجھی جائے گی جس نے خرچہ دیا ہے، سارا خرچہ جس کا ہے پیداوار بھی اسی کی سمجھی جائے گی۔ اور جس نے خرچہ نہیں کیا ہے اسے کیا ملے گا؟ تو اگر اس نے محنت کی ہے تو اس علاقے کے حساب سے اس کی محنت کی جو بھی مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری اسے دے دی جائے گی، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی یہ مزدوری اس کے متعین کیے ہوئے حصے کے برابر یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ متعین کیے ہوئے حصے سے زیادہ اگر اس کی مزدوری بنتی ہے تو جو حصہ متعین کیا ہے اتنا دیا جائے گا، اور اگر خرچہ نہ کرنے والا شخص وہ ہے جس نے محنت تو نہیں کی لیکن اس کی زمین ہے، تو اس علاقے میں اس زمین کی جو بھی اجرت بنتی ہے وہ اجرت اس شخص کو دے دی جائے گی۔ یہاں یہ بات سمجھے کہ جس طرح لوگ زمین میں بٹائی کے طور پر کھیتی کرتے ہیں، زمین کو بٹائی کے طور پر لے کر کھیتی کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جانوروں میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھے کہ جس طرح کھیتی میں کچھ صورتیں ناجائز ہیں اور کچھ جائز ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنا جانور کسی کو دیتا ہے، چاہے بکری ہو، بھینس ہو یا گائے ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی جانور دیتا ہے، اس شرط پر کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو چارہ کھلائے گا اور اس کی جو بھی دوائی خرچہ ہوتا ہے وہ سب کرے گا، اس کے بدلے میں اس جانور سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے میں اس کا آدھا حصہ ہوگا، اور اگر 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو دونوں کے 1-1 ہوں گے۔ اگر ایسی شرط کے ساتھ جانور دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر جائز کیا ہے؟ اس کی جائز اور متبادل کوئی صورت، کیونکہ لوگوں کو کبھی کبھی ایسی مجبوری پیش آ جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس جانور نہیں رکھ سکتے، کسی کو دینے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا جائز شکل ہے؟ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں بھی اس کی جائز شکل بتائی گئی ہے، اسی طرح فتاوی دارالعلوم میں بھی اس کی جائز شکل بتائی گئی ہے، اور وہ جائز شکل یہ ہے کہ وہ شخص جس کا جانور ہے اور جو محنت کرنے والا ہے، اس محنت کرنے والے کو وہ جانور حصے کے طور پر بیچ دے، یا تو آدھا بیچ دے، اگر آدھا کرنا چاہتا ہے تو آدھا جانور اس کو بیچ دے اور محنت کرنے والا اسے خرید لے، آدھا خرید لے، تو آدھی ملکیت اصلی مالک کی رہے گی اور آدھی محنت کرنے والے کی ہو جائے گی۔ جب جانور میں ان کی حصے داری ہو گئی تو اب اس سے جو بھی بچہ نکلے گا، اگر 1 ہے تو اس میں بھی دونوں کی حصے داری رہے گی، اور اگر 2 ہے تو اس میں بھی دونوں کی آدھی حصے داری رہے گی۔ یہ جائز صورت ہے، لیکن پھر یہاں یہ سمجھنا پڑے گا، یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو بھی خرچہ ہوگا اس خرچے میں دونوں برابر کے شریک رہیں گے۔ جتنا بھی خرچہ ہے وہ محنت کرنے والا جانور کے مالک سے آدھا خرچہ لے لے گا، وصول کرے گا، اگر آدھی حصے داری کی ہے تو، اور اگر 2 حصے اور 1 حصہ اس طرح کیا ہے، تہائی والی صورت اختیار کی ہے، تو اس حساب سے اس کا جو بھی خرچہ بنتا ہے وہ خرچہ جانور کے اصلی مالک سے وصول کر لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جائز صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناجائز صورتوں سے اور ناجائز شرطوں سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔